ہر وقت معصوم فرماتے ہیں آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ جس طرح سیدھے راستے پہ ہیں اسی طرح قائم و دائم رہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان آخری زندگی کے لمحات میں سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ کئی ایک لوگ ہیں، میں یہاں کیونکہ نام لینا مناسب نہیں، کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ ابھی زندہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، حتیٰ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے مکتب اہل بیت کو چھوڑ کر مکتب کس کو قبول کیا؟ ان لوگوں کو جو بنی امیہ کا مکتب ہے، اور عام بندے نہیں، آپ مومنین نہیں، عالم، ایک ایسا بندہ جو اجتہاد پہ فائز، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی گمراہی تو ہر لمحے انسان جو ہے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے حق کا راستہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ ہمارے دین کا راستہ سیدھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 60 اور 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بندگی ہی سیدھا راستہ ہے، میری عبادت ہی سیدھا راستہ ہے۔ فرض کریں ایک بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو غلط کام بھی کرتے ہیں، اللہ تو فرماتا ہے کہ جو میری عبادت کرے وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو فقط زبانی پڑھتے ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں، جن کے قلوب کے اندر نماز راسخ ہو چکی ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ فرمایا نماز پڑھیں، آپ کا دھیان فقط نماز کی طرف ہونا چاہیے، نماز پڑھیں آپ کا دھیان فقط سورہ حمد کے ترجمے پہ ہونا چاہیے، نماز پڑھیں آپ کا دھیان فقط اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نماز کیا ہے؟ قبول ہے۔ پھر قرآن کی آیت کو پڑھا، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے کیا کرتی ہے؟ فحشاء اور منکر سے منع کرتی ہے۔ جو بندہ صحیح نمازی ہے، صحیح طریقے سے اللہ والا بن گیا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔